چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لہٰذا انسان نے جو ریاستیں بنائی ہیں وہ بھی خطا کا پتلا ہیں۔ چنانچہ انسانوں کی طرح ریاستوں سے بھی چھوٹی بڑی دانستہ نادانستہ خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ مگر یہ بات پچھلے 100 150 برس میں چند ریاستوں کی سمجھ میں ہی آ سکی ہے کہ خود احتسابی کے نظام سے نہ صرف ایک ہی غلطی بار بار دہرانے سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ نئی غلطیوں کے نقصانات کو کم سے کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً امریکہ میں ابتدائی پونے 200 برس تک غلاموں کی خرید و فروخت نو آبادیاتی اور ریاستی پالیسی رہی، مگر اس کے خلاف رد عمل خود امریکی سماج کے اندر سے اٹھا اور غلامی نوازوں اور مخالفین میں جم کے خانہ جنگی ہوئی۔ 6 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں آج بھی نسلی تعصب موجود ہے۔ ہاں ہے، مگر پہلے تو یہ تعصب قانونی پالیسی تھا۔ جیسے ضیاء دور ختم ہو گیا مگر باقیات تو ختم نہیں ہوئی۔ مگر آج کے پاکستان کو آپ ضیاء دور کا پاکستان تو نہیں کہہ سکتے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرایا۔ اس کے بعد ہزاروں ایٹم بم اور بنائے گئے۔ کئی بار کئی جنگوں میں امریکی جرنیلوں نے ایٹم بم گرانے کی صلاح بھی دی، مگر گرایا تو نہیں، کیونکہ رائے عامہ کے شدید رد عمل کا خوف ایٹم بم گرانے کے خوف پہ غالب آنے لگا تھا۔ ویتنام کی جنگ میں امریکہ گردن گردن پھنس گیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکی رائے عامہ اس جنگ سے بیزار نہ ہوتی اور خاموش بیٹھی رہتی تو یہ جنگ امریکی ریاست اتنی عجلت میں ختم کر دیتی؟ 9/11 کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکی عوام واشنگٹن میں ملین مارچ کرتے کہ تمام مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پہ پابندی لگائی جائے، مگر ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ 9/11 کے 2 برس بعد عراق پہ امریکی حملہ روکنے کے لیے مسلمان ممالک میں جتنے مظاہرے ہوئے ان کے شرکاء کی مجموعی تعداد سے زیادہ امریکی تو سان فرانسسکو کے احتجاجی جلوس میں اپنی ہی ریاستی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ نومبر 2015 کو پیرس خودکش حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے۔ جولائی 2016 میں نیس شہر میں ایک ٹرک حملے میں 90 افراد مارے گئے۔ اگر ایسے حملے دلی میں کوئی مسلمان خودکش بمبار یا لاہور میں کوئی ہندو یا مسیحی کرتا تو سوچئے اس کے بعد کیا ہوتا۔ مگر اس وقت یورپ میں جو ممالک ٹرمپ کی پالیسیوں کے سب سے بڑے ناقد ہیں، ان میں نازی نسل پرستی کے زخم خوردہ جرمنی اور فرانس آگے آگے ہیں۔ حالانکہ بہت آسان تھا کہ یورپ بھی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان کی طرح 7 مسلمان ممالک کے شہریوں پہ پابندی کو امریکہ کا اندرونی معاملہ قرار دے دیتا۔ اور کینیڈا کو کیا پڑی کہ اپنے طاقتور ہمسائے کی امیگریشن پالیسیوں سے متاثر پناہ گزینوں کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے دے۔ کینیڈا کو امریکی انتظامیہ کے رد عمل کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کینیڈا چھوڑ خود امریکہ کا غریب ہمسایہ میکسیکو بھی بے خوف کیوں ہے؟ اس کی تو معیشت کا دار و مدار ہی امریکہ پہ ہے۔ ہاں، ٹرمپ کو امریکی ووٹروں نے ہی صدر بنایا، مگر ان 2 لاکھ عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے حلف برداری کے اگلے دن واشنگٹن کا محاصرہ کر کے بتا دیا کہ ایسے نہیں چلے گا؟ ان ججوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے 7 مسلمان ممالک پہ پابندی کے حکم کو عبوری طور پہ معطل کر دیا؟ ان 11 سابق اٹارنی جنرلز کے بارے میں کیا رائے ہے جو مائنس ٹیمپریچر میں بھی امریکہ کے 3 ہوائی اڈوں کے باہر سینکڑوں وکلاء اور ہزاروں مظاہرین کے ساتھ جمے رہے اور اندر پھنسے مسافروں کے منتظر عزیزوں کی جانب سے مفت قانونی پیٹیشنز تیار کرتے رہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں اور امریکہ میں بہت فرق ہے۔ وہاں احتجاجیوں اور دل کی بات زبان پہ لانے والوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے، ہمارے جیسی ریاستوں میں یہ ممکن نہیں۔ اگر یہی سوچ امریکیوں کی بھی ہوتی تو آج بھی وہاں کے کھیتوں میں کالے غلام پابہ زنجیر کپاس چن رہے ہوتے۔ 9/11 کے بعد تمام امریکی مسلمان اسی طرح کنسنٹریشن کیمپوں میں ہوتے جیسے دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانی نژاد امریکیوں کو رکھا گیا۔ امریکہ سے اسکالرشپس، قرضے، اسلحہ، ہجوم کنٹرول کرنے کے آلات، طفیلی بننے اور بنانے کے نسخے، خدماتی کرائے کے ڈالر اور نظر کرم وغیرہ ہی کیوں آتے ہیں؟ ناحق ریاستی پالیسیوں کے خلاف عوامی رد عمل کے بیج کیوں درآمد نہیں ہو سکتے؟ یہ سوال ریاست سے نہیں، عوام سے ہے۔ آپ جانتے ہیں 7 مسلمان ممالک کے باشندوں پہ سفری پابندیوں کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ مشرق وسطیٰ میں کہاں ہوا؟ تل ابیب میں۔